یوں بھی منظر دیکھا، برف برس رہی ہوتی ہے اور دیوانے حضور کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ دن بدن زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ آپ تو صاحب ثروت لوگ ہیں، راوی کے کنارے پہ چلے جائیں، جھگیوں والے بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنے گھر والوں سے 50 روپیہ میلاد شریف میں زیادہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بھی ایک بلب روشن کر۔ اس خوشی میں صرف اور صرف ابلیس کو تکلیف ہوئی ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جب حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس نے مٹی اپنے سر پر رکھی اور پیٹا اور رویا، چیخیں ماری۔ اس سے کسی نے پوچھا، اسی کی فیملی کا کوئی تھا، کہنے لگا کیوں رو رہے ہو، چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پلین سارا دھرم برم ہو گیا، منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، اب نبی وہ آئے ایک سجدہ کریں گے ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جی۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کا معنی یہ ہے، فرمایا محبوب جہاں جہاں مجھے پکارا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اذان ہو، نماز ہو، درود ہو، سلام ہو، کلمہ ہو، اور دنیا کی کوئی آپ عبادت جس کو عبادت کہا جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی اپنے محبوب کا ذکر بھی کرتا ہے۔ صرف ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہیں ہوتا، اور وہ ہے بڑی عید کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں یا جانور کو ذبح کرتے ہیں تو صرف یہ جملے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہاں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا۔ حضور پر نور نے خود اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وعدہ تو یہ ہے کہ جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا بھی ہوگا، لیکن جب چھری چلتی ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو صرف تیرا نام لیا جاتا ہے، میرا نام نہیں ہوتا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا محبوب آپ ہیں رحمت للعالمین، آپ رحمت کائنات ہیں، اور میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی جہاں آپ کا نام آئے وہاں خون کے چھینٹے ہوں، اس لیے میں نے وہاں پر آپ کا نام الگ کر۔ نعرہ رسالت۔ اور یہ جیسے ابھی نقیب محتشم فرما رہے تھے کہ زور لگا کے نعرہ لگائیں، مدینہ منورہ میں کتاب ہے مدینہ شریف کی لائبریری میں، سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہے امام ابو یوسف صالحی شامی۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی لائبریری میں بھی یہ کتاب ہے، ہمارے ہاں یہاں پر بھی ہے، سنگی اگر دیکھنا چاہے۔ اصل میں یہ باتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی نہیں، یہ تو ماننے سے تعلق رکھتی۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کے اس شعر پہ۔ اقبال کہتا ہے سونیا تیریاں تو ہی جاندہ ہے، بلال حبشے سے چلے، سہیب روم سے چلے، سلمان فارس سے چلے، سب کچھ لے گئے، ابو لہب 55 سال دیکھتا رہا اور محروم رہا۔ بلکہ 2 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام آپ گوگل پر لکھیں تو بھی ویکیپیڈیا میں ان کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی، نابینا ہے، حضرت عمیر ابن عدی اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ان سے کسی نے پوچھا یار آپ نے کیا دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے؟ تو یہ آگے سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھا تو دیکھنے والوں نے، ہماری تو آنکھیں نہیں تھی، ہم تو دیدار ہی نہ کر سکے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر مسلک بدلنا بڑا اوکھا ہے، آپ مذہب بدل گئے، کلمہ پڑھ لیا،